بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، قرآن کریم اور 12ویں امام علیہ السلام کے عنوان سے میں نے اس عشرہ مجالس کو شروع کیا تھا. سلسلے کی 7ویں مجلس ہے آج. قرآن کی بہت سی ایسی صفات ہیں کہ جن کو کہا جائے گا مشترک ہیں کہ قرآن اور صاحب الزمان کے درمیان مشترک ہیں، یعنی قرآن حق ہے، امام زمانہ حق ہے، اور قرآن سچا ہے، امام زمانہ سچے ہے. یہ سچا کہنا، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی سچا ہوں، لیکن نہیں. قرآن کریم نے جملہ ادا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جبکہ اللہ کو حکم دینا چاہیے تھا کہ بھی سچے بن جاؤ. لیکن اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کچھ سچے ایسے ہیں جن جیسا کوئی بن نہیں سکتا، ان کے صرف ساتھ ہوا جا سکتا ہے. اور وہ کون سے سچے ہو سکتے ہیں؟ وہ وہی ہوں گے جو مباہلہ میں گئے. تو عزیزان گرامی، یہ جو کہا گیا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ذرا اس پہ غور فرمائیے گا کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے. جو پیش کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. تو یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، کہ ہر جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے؟ نہیں، ہر جھوٹے پہ خدا کی لعنت نہیں ہے. عزیزان گرامی، اس جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے جو حق کے مقابلے میں آ جائے. جو لوگ پہنچ گئے ہیں، جو حق کے مقابلے میں آئے، اس جھوٹے پہ لعنت ہے. جھوٹ گناہ ہے، لیکن لعنت کا مستحق وہ جھوٹ ہے جو حق کے مقابلے میں ہو. اب چاہے وہ مباہلہ میں ہو، چاہے فدق میں ہو. جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. تو عزیزان گرامی، آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. جس انداز سے آپ نے میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا. میں نے 7 دن آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، 3 مجالس اس کے بعد اور باقی ہیں. 7ویں مجلس ہے جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں جو کل مضمون ذہن میں لے کے آیا تھا. تو قرآن اور امام زمان کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں، صفات، القاب مشترک ہیں. اور انہی میں سے ایک اللہ نے لقب استعمال کیا ہے قرآن کریم کے لیے کہ بل هو نور. قرآن جو ہے وہ نور ہے. قد جاءکم الیکم برہان، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آیا ہے اور نور آیا ہے، ہدایت آئی ہے. کہ یہ ہدایت ہے، ہدن، نور، یہ الفاظ اللہ نے قرآن کے لیے استعمال کیے ہیں. تو اگر الفاظ پہ سب لوگ توجہ فرمائیں گے تو قرآن عدل ہے، قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے، قرآن نور ہے. امام زمانہ حق ہیں، سچ ہیں، نور ہیں. تو اب اگر قرآن ہدایت ہے تو امام زمانہ ہادی ہیں. میں دونوں چیزوں کی جلیلی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور پھر مجھے نور کو آج پیش کرنا ہے. اگر سننا پسند فرمائیں گے میرا مضمون
تو میں نے پورا جو مضمون رکھا ہے 12ویں امام کے عنوان سے رکھا ہے، یہ چیزیں روشن ہوتی چلی جائیں گی تو خود آپ قرآن پڑھتے میں زیادہ لطف محسوس کریں گے کہ یہ وہی قرآن ہے کہ اگر ہم نے امام زمانہ کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیجیے، اور اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو امام زمانہ کو دیکھ لیجیے۔ اب میرے شاید جملے اور زیادہ روشن ہو رہے ہوں۔ محمد بھئی نوجوانوں اور اپنے بھائیوں کو تو میں شکر گزار ہوں ہی، لیکن میں خاص طور سے بزرگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بے انتہا محبت دی ہے اور بے انتہا حوصلہ افزائی کی ہے۔ بعض افراد نے یہاں تک کہ چون تک کہ کہا کہ بھئی مضمون آپ نے نیا لیا، ہم نے خود اس بڑھاپے میں آج تک نہیں سنا اور ہم نے استفادہ کیا۔ تو اگر آپ جوان استفادہ کر رہے ہیں تو میرے لیے کمال نہیں ہے، میرے لیے ان بزرگوں کا جن کو 30-40 سال ہو گئے ہیں، 50 سال ہو گئے مجالس سنتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ مضمون نہیں سنا، میں نے محنت کی ہے، میں لیکن جانتا ہوں میں ایک ناقص آدمی ہوں، میں ایک حقیر سا خادم آل محمد ہوں، تو میری کوشش ہے جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو اب عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کریم میں کہا قرآن ہدایت ہے۔ اب دیکھیں ہدایت کے جو تفتازانی نے لکھے ہیں، تفتازانی کا نام شاید نہ سنا ہو لوگوں نے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی کہہ لیں کہ منطق پہ کتاب ہے، ادبیات، مختلف علوم پہ کتابیں جو ہمارے ہاں حوزے میں بھی پڑھائی جاتی تھی، اب تو نہیں پڑھائی جا رہی، لیکن یعنی ابھی بھی پڑھائی جاتی ہیں کم تو، لیکن تفتازانی بہت بڑا نام ہے، بہرحال علم کلام میں، منطق میں بہت بڑا نام ہے، اور ان کے ہمارے علماء بہت سی چیزوں کو لے کے پھر جواب لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا تمہارا قابل عالم ہے، اس نے یہ لکھا ہے، یہ جواب، شاید اگر بات روشن ہو رہی ہو۔ تو اب میں پیش کر رہا ہوں جو تفتازانی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں منطق میں ہاشم ملا عبداللہ جو تفتازانی کے ملا، چلے اب یہ ایک اور نام لے دیا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ نام نہ لوں، پھر مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے کون ہے۔ تو ملا عبداللہ منطق کی بہت بڑی کتاب ہے، ان کا حاشیہ ہے تفتازانی کی منطق کے اوپر، اور وہ اپنے ہی بیٹے کو انہوں نے کتاب پڑھائی، اور وہ بہت قابل تھے منطق کے اندر، ان کا ید طولہ تھا، تو ان کا بیٹا اس نے پوری منطق پڑھ لی، تو کہا بیٹا کیا سمجھا؟ کہا بابا تصور ہوتا ہے، تصدیق ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، جہل، کہا کچھ نہیں سمجھے، منطق سنا رہا ہوں یہ سب یاد کر لی، کہا دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھائی، کہا بیٹا کیا سمجھا؟ کہا بابا استدلال ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، تمثیل ہوتی ہے، منطق کی ساری اصطلاحات کی سب کی بتانے لگا، کہا بیٹا کچھ نہیں سمجھے، تو پھر دوبارہ بتانا شروع کیا۔ پڑھا رہے تھے کہ جب تیسری یا چوتھی دفعہ کتاب پڑھا رہے تھے تو بچہ گھر آیا، کہا بابا میں آج سن رہا تھا جو کسان دو جا رہے تھے، ایک صغرا کہہ رہا تھا، دوسرا کبرا کہہ رہا تھا، یعنی جو کچھ منطق میں پڑھا تھا اب اسے سمجھ بھی آنے لگا تھا، یعنی جو ہم پڑھیں، کئی ہمارے بہت سے اہل علم ہوتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، امپلیمنٹ کرنا نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں، انہیں اپلائی کرنا نہیں آتا، امپلیمنٹ کرنا نہیں آتا، اجرا کرنا نہیں آتا، پڑھ لیا استدلال کرنا نہیں آتا، کہ سارا استدلال پڑھا ہے اب قرآن سے استدلال کر کے بتاؤ، تو کہ قرآن سے نکال نہیں پاؤں گا۔ جب صلاحیت یہ پیدا ہو جائے کہ انسان ان چیزوں اصولوں کو قرآن سے حدیث سے نکالنے لگے تو سمجھے مجتہد بن گیا۔ اب میرے جملے پہنچ گئے؟ اس صلاحیت کو کہا جاتا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس حد تک لوگ میرے ساتھ ہیں، کس حد تک میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اب تفتازانی نے ایک جملہ لکھا ہے، اب یہ منطق کی بحث نہیں کر رہا، مجھے امام زمانہ کے وجود کو ثابت کرنا ہے، مجمع کی سارے توجہ ہو میرے ساتھ، میں خون جگر دے رہا ہوں، میں بالکل لحاظ نہیں کر رہا کہ روزے کی حالت ہوتی کیا ہوتا ہے، میں جتنا خود زور لگا رہا ہوں آپ سے بھی اتنی ہی زور سے داد لے رہا ہوں۔ تو اب مجمع کی اسی محبت سے سنیے گا۔ تو اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہدایت دو طرح کی ہے، ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہم تو کہتے ہیں اردو میں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے وہ ہدایت ہے، نہیں، جیسے ابھی آپ آج کل نیویگیشن سسٹم استعمال کرتے ہیں، نیویگیشن کو اردو میں سوچ رہا تھا لفظ نہیں آ رہا، بڑے بڑے شعراء بیٹھے کوئی بتا دے، یعنی اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، ایجاد کر لیجیے گا بائندہ، نہیں میں سیریس ہوں، سوچئے گا ذرا اس پہ، بنائیے آپ لوگ جتنے بھی ہمارے ادبا وغیرہ بیٹھے ہیں اس پہ سوچئے گا، نیویگیشن سب سے جی پی ایس کیا کہتے ہیں؟ جی پی ایس کہتے ہیں یہاں، تو ہر جگہ الگ الگ لفظ استعمال ہو رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپ نے ایڈریس ڈالا وہ بتائے گا بھائی یہاں سے باہر نکل جائیں، دائیں مڑیں، پھر بائیں مڑیں، پھر یہاں جائیے، پھر 5 لوکیشن آپ ڈال دیں، وہ خود بخود آپ کو پتہ بتائے گا۔ وہ ہدایت دے رہا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، تو وہ ہدایت دے رہا ہے۔ مجھے مثال کے طور پہ کوئی پوچھے کہ مولانا یہ آپ کہاں مجالس پڑھ رہے ہیں آپ، تو میں کہوں گا بھائی اس دفعہ عمریہ میں نہیں ہے بلکہ اس دفعہ سالمیہ میں ہے، تھوڑا بہت مجھے بھی کویت یاد ہو گیا، تو بھئی ہم نے جو عمریہ سے راستہ موڑ لیا، سالمیہ کی طرف آ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اب ہم سالمیہ میں کہاں پہ ہیں بھئی؟ یہ مثال کے طور پہ ہائی وے 5 سے نکلیں گے تو اب تو میں تھوڑا بہت بتا دوں گا جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہو گیا اگر مجمع ہو
تو اب وہ ہدایت یعنی کوئی بھی کسی کو بھی گائیڈ کرنے کے، کچھ ہدایات دینے کے، راستہ بتانے کے دو طریقے ہیں جو تفتازانی نے لکھے ہیں منطق میں، تمام متفق ہیں. دیکھیں منطق کا تعلق کیا ہے؟ عقل سے ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ ہوگا یا یہ. منطق میں اور کچھ نہیں ہوتا. تو وہ تفتازانی نے لکھا یہ ہے منطق میں کہ بھئی دو طریقے ہیں ہدایت کے. ایک ہے عربی میں کہتے ہیں، میں عربی میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ لوگ عرب ملک میں رہ رہے ہیں، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب. اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب مقصد تک پہنچانا. کچھ لوگ پہنچ گئے. مجھ سے کہ پوچھے بھئی آپ سالمیہ میں مسجد میں کہاں پڑھ رہے ہیں، تو میں بتاؤں گا یہ امام بارگاہ ہے، اس طرح سے آ جائے گا. یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. اور ایک مرتبہ کوئی پوچھ لے مجھ سے عین مجلس سے پہلے، مولانا یہ بتائیے حسینیہ کہاں کا؟ چلیے میں وہیں جا رہا ہوں، میں مقصد تک پہنچا دوں گا. بھئی ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. مقصد تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا. توجہ، اب اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ فرما رہا ہے میرا راستہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ. یہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ ہدایت کی ضرورت نہ ہو. نہیں ہے مجمع، مجمع نہیں ہے. سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کوئی شارٹ کٹ جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ راستہ ہی سیدھا ہے. جب آپ سیدھے راستے سے اترے شارٹ کٹ نہیں ہوگا، گمراہی ہوگی. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں سیدھے راستے پہ ہدایت. اللہ نے بار بار کہا یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں. کہاں جانا؟ سیدھے. نہیں، مڑنا کہاں؟ مڑنا ہے ہی نہیں. بھائی کچھ تو ہوگا. بھائی جہاں پہ تم ہینکی پینکی کرو گے، اترو گے، سمجھ لو زکات بچا لی، خمس بچا لیا، گمراہ ہو رہے ہو. بھائی میں کیسے نمازوں سے جان چھڑا لوں؟ یہ جو جان چھڑا رہے ہو یہ گمراہی ہے. سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ راستہ ہی سیدھا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. بھئی اگر چلیے، لیکن اللہ کریم ہے. اللہ کریم ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھی دیکھو ہے تو راستہ سیدھا، لیکن پھر بھی میں ہدایت کے دو طریقے ہیں نا منطق کی روح سے، دونوں بھیج رہا ہوں. اراءۃ الطریق کے لیے، دکھانے کے لیے قرآن بھیج رہا ہوں. وہ تمہیں بتاتا رہے گا سیدھا راستہ ہے کیا. سچائی سیدھا راستہ، امانت سیدھا راستہ، دیانت سیدھا راستہ، تقوی سیدھا راستہ، ایمان سیدھا راستہ. تو قرآن بتاتا رہے گا سیدھا راستہ کیا ہے. تو کہا اچھا پروردگار دو راستے تو دونوں کیسے بھیج رہا ہے؟ کہا میں نے اراءۃ الطریق کے لیے قرآن بھیج دیا، ایصال الی المطلوب کے لیے امام بھیج دیا. بھائی مقصد جنت ہے تو یہ جنت میں جا رہے، پیچھے چلتے رہو، خود بخود پہنچ جاؤ گے. اب میرے جملے پہنچ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. تو یہ قرآن ہمارے لیے اراءۃ الطریق ہے اور امام ایصال الی المطلوب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بھی دونوں بندوبست کر دیے. قرآن پڑھتے رہو گے. اچھا پھر مثال کے طور پہ آپ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتے بھئی میں قرآن کافی ہے. کہا لوگوں نے کہ بھئی قرآن کافی ہے. تو پانچویں امام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر تین چیزیں رکھی ہیں. بھئی اب سارا مجمع مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک ہے اور لائیو جا رہا ہے، دنیا بھر سے مجھے فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ ہی لوگ سن رہے ہیں، تو میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. تو اگر کوئی آدمی کہتے ہیں ہمیں کتاب کافی ہے کیونکہ اللہ سیدھا راستہ ہے، ضرورت تو ہے نہیں آپ نے فرمایا ہدایت کی، اور ہمارے پاس قرآن آ گیا تو قرآن کافی ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگا ہی دیا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، تو آپ ہی لوگ تو اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے غلط نعرہ لگایا تھا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ پانچویں امام فرما رہے ہیں، غور سے سنیے گا. پانچویں امام فرما رہے ہیں قرآن میں اللہ نے تین چیزیں رکھی ہیں. ایک حصہ وہ ہے جسے کوئی بھی پڑھے، عربی جانتا ہوگا تو سمجھ لے گا، سمجھ لے گا. دوسرا حصہ وہ ہے جب تک کوئی محنت نہ کرے، عالم نہ بنے، تب تک نہیں سمجھے گا. اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ بغیر ہم اہل بیت کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. جو پہنچ رہے ہیں الف لام میم، بتاؤ مطلب کیا ہے؟ بھئی ہمیں نہیں پتا. تمہیں پتا نہیں تو آل محمد سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟
جب بڑے کہہ گئے تھے کہ لولا علیون، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. گرامی آج پھر کیوں اعتراض ہے؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں بے آپ سلامت رہیے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں. اور جانے گرامی قرآن کا ایک حصہ ایسا رہے گا بغیر محمد و آل محمد کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. تو اب یہ اللہ نے قرآن کو ایسا رکھا، اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے بھی آل محمد کا محتاج بنا دیا. جو لوگ پہنچ گئے ہیں آل محمد علیہ السلام کا محتاج بنا دیا. سمجھو گے ہی نہیں تم، کیا تمہارے بڑے بھی نہیں سمجھیں گے، انہیں کہنا پڑے گا کہ سمجھائیے اس میں لکھا کیا ہے، ہمیں سمجھ میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. بھئی آپ کی قبلہ اور علماء کی میں جو حوصلہ افزائی میری کی ہے مسلسل، میں اس کا ممنون ہوں. تو عزیزان گرامی میں جو پیش کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں میری رفتار تیزی رہتی ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی مجھے محسوس ہونے لگے نا میرا وقت کم ہے تو ڈبل ہو جاتی ہے میری رفتار، اور یہ کنٹرول میں نہیں ہے. اب میں 50 کا ہونے والا ہوں، تو اب یہ مولانا تھوڑا سا آہستہ بولیں. بھائی آپ بدل لیں گے؟ تو میں جو ہے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں، خود نہیں بدل پاتا ہوں. تو ساتھ ساتھ میرے جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی اللہ نے کیا کیا کہ قرآن کو ہدایت بنا کے بھیجا کہ دکھاتا رہے گا راستہ، اور امام کو آگے چلا دیا. امام کو آگے چلایا. میں جملہ کہہ رہا ہوں دوبارہ، امام کو آگے چلایا. مولا سے پوچھا مولا قرآن افضل ہے یا آپ کا؟ ہم کا کیوں؟ توجہ کہ قرآن صرف قرآن ہے، میں قرآن بھی ہوں تفسیر بھی ہوں. جی ہیں جو پہنچ رہا ہے. تو عزیزان گرامی ہم شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ ائمہ علیہ السلام جو قرآن اور تفسیر دونوں ہیں. اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو آل محمد سے سمجھنا ہوگا. رسول خدا سمجھائیں گے یا علی مرتضیٰ سمجھائیں گے یا سیدہ سمجھائیں گے یا پھر انہی کی اولاد سمجھائیں گے. یہاں تک کوفے کے اندر، یہ جملہ سن لیجئے گا، یہاں تک کوفے میں سارے کے سارے کوفے میں مشہور ہو گیا کہ علی کی بیٹی مدینے سے آئی ہے. مولا کی حکومت تھی تو جناب زینب کبریٰ اپنی سارے بہن بھائیوں کے ساتھ آ گئیں. تو یہاں تک تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ساری خواتین بی بی سے ملنے آتی تھی. بی بی سے کہا کہ آپ ہمیں قرآن سکھائیے. تو پہلا درس قرآن جناب زینب نے رکھا. میں نہیں ہے مجمع جو پہنچ رہے ہیں، بی بی نے درس قرآن رکھا. یہاں تک کہ خواتین گھر جا کے کہنے لگیں وہ جو تم بتاتے ہو نا علماء ممبروں سے بیان کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں بیان کرتے جو علی کی بیٹی بیان کر. جی ہیں پہنچنا ہے. محمد والے توجہ فرما رہے ہیں. واہ واہ. حیدر 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 حیدر. واہ واہ واہ. یہ سب سے اچھا مجھے یہی لگا. حیدر 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 سلامت رہیے، آباد رہیے. تو میں جملے پیش کر رہا ہوں. تو بی بی نے درس تفسیر شروع کیا. سب نے کہا ایسی تفسیر ہم نے نہیں سنے. خواتین نے کہا کچھ اور بھی پڑھائیے. بی بی نے کہا حدیث بھی پڑھاتی. یہاں تک کہ بی بی سے ایسی روایات ہیں کہ جو صرف بی بی سے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنی ماں سے سنا. عزیزان گرامی یہ صرف جناب زینب کبریٰ کو حق تھا کہ علی و بطول سے روایات پیش کریں. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو عزیزان گرامی میں ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پہ
قرآن پڑھائیں تو ان سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا، حدیث پڑھائیں تو ان سے بہتر کوئی سمجھا نہیں سکتا. تو عزیزان گرامی اس گھران تو اب یہ قرآن ہدایت ہے، امام ہادی ہیں، اور یہاں تک کہ قرآن کے سامنے بھی امام علیہ السلام ہیں کہ قرآن سمجھنا ہے تو امام سے سمجھنا ہے، کسی اور سے سمجھنے بیٹھو گے نہ جانے کیا سمجھا دے. قرآن توحید سمجھنے بیٹھو گے نہ جانے کیا سمجھا دے. ہمیں توحید بھی سمجھنی ہے تو امام معصوم سے. میں جو بات پیش کر رہا تھا مجمع میرا مکمل ہو گیا، سارے مجمع کی توجہ رہے. تو قرآن کریم کے لیے جو میں نے عنوان قرار دیا تھا، بہت سے الفاظ مشترک ہیں جو اللہ نے استعمال کیے قرآن کے لیے، وہ امام زمانہ اور قرآن میں مشترک ہے. قرآن برہان ہے، قرآن نور ہے، امام زمانہ نور ہے. میں نے کہا تھا میں آج نور کو پیش کروں گا، جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ امام اللہ نے کہا قد جاءکم برہان من تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اللہ نے برہان بھیجا ہے. برہان یعنی استدلال ہے جس کے بعد پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی. میں اس کو نہیں سمجھا پایا. دیکھیں جب یوسف و زلیخا کے واقعے کو اللہ نے پیش کیا، جو حالانکہ لوگوں کا فیوریٹ موضوع تھا، لیکن اللہ نے اس کو بالکل مختصر پیش کیا اور ایک آیت کے اندر سارا مضمون مکمل کر دیا. وَحَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے یوسف کا قصد کیا، وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف زلیخا کا قصد کرتے کیا نہیں. لولا ان رآ برہان ربہ، اگر یوسف نے اپنے رب کے برہان کو دیکھا نہ ہوتا. اب شاید پہنچ گئے ہوں، اب پہنچ گئے. اگر برہان نہ دیکھا ہوتا تو یوسف بھی نیت قصد کرتے زلیخا کا، لیکن یوسف نے کبھی قصد نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے برہان کو دیکھ لیا تھا. اللہ فرما رہا ہے او مکے والوں، ہم نے تمہاری طرف اپنا برہان بھیجا ہے. تو اب پتہ چلا ان سب نے محمد کو دیکھا تھا یا علی کا دیکھا. پہنچ گئے. یہ برہان رب ہیں. اب پہنچ رہے ہیں جانے کے نامے. تو اللہ کے برہان کا نام محمد و علی ہے. جانے کے نامے اللہ کی طرف سے اللہ نے برہان، لوگ پہنچ رہے ہیں میرے بھائی. تو جانے کے نامے برہان بھیجا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ہدایت آئی ہے، نور آیا ہے. تو جگہ جگہ قرآن کریم کو اللہ نے کہا ہے وَالنُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. کئی مقامات پہ تو مراد علی بن ابی طالب ہے اور کئی مقامات پہ قرآن ہے. قرآن بھی نور ہے، علی نور ہیں، محمد نور ہیں. اللہ نور السماوات والارض. آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. سورہ نور 24واں سورہ ہے، اس کا نام سورہ نور رکھا گیا آیہ نور کی وجہ سے. اسی میں سورہ نور میں ہے آیہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35. اب میں حالانکہ اس پہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اچانک اب میرے آگے تو اس کو بھی پڑھنا ضروری ہو گیا. شاید لوگ اس سے بہت سے پہنچ جائیں. اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا جو نور ہے وہ اللہ ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو اللہ نے پروردگارہ تو کہتے تھا کائنات کا نور ہے، کافی تھا. عالمین تو نے پہلے بھی کہا تھا. یہ آسمانوں اور زمین کا الگ الگ کیوں کہا؟ کہا نہ آسمانوں کا گزارا اللہ کے بغیر، نہ زمین کا. نہیں پہنچا سکا. ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں اللہ کی مثال کسان جیسی ہے، بیج بو کے چلا گیا، اب پیچھے کیا ہو رہا پتہ ہی نہیں. سمجھ گئے؟ میں نے نام نہیں لیا فرقے کا، آپ لوگ اندر کروا کے دم لیں گے. بھئی پہنچ جایا کیجئے اشاروں کے نام کے اندر کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ہے ہمیں کافروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں بہت کچھ ہے ایک ہی جملے میں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی تو مثال ایسی ہے جیسے کسان کی ہوتی ہے. بیج ڈالتا ہے، چلا گیا، پھر اس کو فرصت نہیں ملے، پیچھے فصل بھی اگ گئی. علیہ باللہ، استغفر اللہ. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ایک ایک سانس پہ اللہ کے محتاج. جو لوگ پہنچ رہے ہیں کہ ایک ایک سانس پہ، سانس آپ نے لے لیا، یہ چلا جائے اندر ایک لقمے کے، پتہ نہیں میں اس کو کیسے پیش کروں گا. شیطان صاحب نے مثال لکھی، کسی نے لقمہ چبایا، بڑے اعتماد کے ساتھ کھا لیا. کہا اس میں اللہ کا کیا کام ہے؟ ساتھ ہی لقمہ سانس کے نالی میں اتر گیا، اتھو چڑھا وہیں مر گیا. اللہ کا انکار کرنے چلا تھا، لقمہ اتار نہیں سکا معدے میں. خدا کی قسم ہم لقمہ چبانے کا اختیار رکھتے ہیں، معدے میں اتارنے کا نہیں. خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ معدے میں اترتا اللہ کی وجہ سے ہے.
ابھی بھی مجمع نہیں ہے. مجھے پتا یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں. ایک ہی یہ جو ہمارے حلق یہ جو نالی ہے یہ ایک ہی نالی ہے, آگے جا کے 2 حصوں میں ہو جاتی ہے, پھیپڑوں میں چلی جاتی ہے اور ایک معدے میں. تو یہاں سے ایک ہی, تو اب آگے لقمے کو کیسے پتا میں نے کہاں جانا ہے؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں جی ہیں آپ جو پہنچ رہے ہیں. اچھا یہ جو اتھو چڑھ جاتا نا انسان کو, ایک مرتبہ حلق میں لقمہ پھنس گیا تو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں فوراً جو ہے کمر پہ آپ تھپکی دے دیجئے, تھپڑ مار دیجئے, اور اگر پھر بھی نہیں تو زور سے تھپڑ مار دیجئے. سائنس سے ثابت ہے, یہ آزما لے, اللہ نہ کرے کبھی کبھی ہو تو کسی کو فوراً کمر پہ تھپڑ مار دیں, فوراً واپس آ. کیوں؟ کہ سانس اسے اچھال دے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے ہمارے یہاں. کہ باتھ روم میں جانے لگے ہو تو الٹے پاؤں سے جاؤ, باہر آ رہے ہو تو سیدھے پاؤں سے. کم مولا یہ عجیب ہے, ہر بات میں آپ کہہ رہے ہیں مسجد میں جاؤ سیدھے پاؤں سے, گھر سے جاؤ سیدھے پاؤں سے, گھر میں واپس آؤ ہر جگہ سیدھا پاؤں, اور لیٹرین میں جانے لگے تو الٹا پاؤں. کا کیونکہ اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو تو اگر الٹا پاؤں سامنے ہوگا تو پیچھے گرو گے, اور جب باہر نکل رہے ہو تو سیدھا پاؤں کا, جہاں سیدھا پاؤں ہوگا اسی طرف گرو گے. وہ امام جو آپ کو یہاں تک ہدایت کرے اسے کہتے ہیں حجت خدا. پہنچ گئے جی ہیں. خدا کی قسم آل محمد کا مقام ہی الگ ہے. بھئی آپ سلامت ہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا نا میں آپ کو بیٹھنے نہیں دوں گا روزوں کی حالت میں, آرام سے جوش دلاتا ہی رہوں گا, بولنے پہ مجبور کرتا رہوں گا. اذان گرامی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں, جملوں پہ غور کیجئے گا. تو اب امام نور ہے, قرآن نور ہے, تو اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کا نور اللہ ہے. سائنس کی روح سے, دوبارہ چند ڈاکٹر اور بھی آ گئے, اب سن لیجئے. سائنس کی روح سے, مجمع ہے میرے ساتھ, سائنس کی روح سے آپ کسی شے کو دیکھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ بیچ میں نور نہ ہو. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. آپ روشنی کہہ لیجئے اردو میں, فارسی کا لفظ استعمال کر لیجئے, نور نہ کہیے, لائٹ کہہ لیجئے, انگریزی کا لفظ استعمال کر لیں, کچھ بھی کہہ لیں, لیکن اگر نور نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا. یہی سارے نور چراغ بجھا دیجئے, آپ کی آنکھیں سلامت رہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ نور نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. جب تک نور نہ ہو انسان شاید دیکھ نہیں سکتا. اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والا, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. جو کچھ دیکھ رہے ہو اللہ کی وجہ سے دیکھ رہے ہو. مثلا اب اللہ نے اپنے نور کی مثال دی, مثلا نور ہے کمشکاتن. اب پرانے زمانے میں, اب یہ نوجوان نہیں سمجھیں گے, کیا ہوتا تھا کہ گھر کے اندر ایک تاکچہ ہوتا تھا, اس میں پھر یعنی تاکچے کے اندر پھر چراغ رکھا جاتا تھا, پھر اس کے اندر قندیل لگا دیتے تھے, ہوا چلے تو بجھ نہ جائے. مشکات, پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر مصباح, اور مصباح جو ہے وہ ہے زجاجہ میں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. زجاجہ, قندیل, فانوس. کتنی زبانوں میں کہوں بھئی, جب یہ فانوس دیکھیں آپ چاروں طرف اس کے شیشے لگا دیتے ہیں قندیل کے, کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ چراغ بجھ نہ جائے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اب یہ کہا جاتا ہے, اللہ فرما رہا ہے اس کے نور کی مثال ایک مشکات, تاکچے جیسی ہے. تو پرانے زمانے میں ایک جگہ بنا دی جاتی تھی چراغ جلانے کے لیے, تاکچہ, توجہ, مشکات. پھر اس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے مصباح ہے, اور وہ مصباح کو اللہ نے قندیل سے, فانوس سے چھپایا. توجہ, اب معصوم نے فرمایا وہ جو تاکچہ ہے وہ محمد ہے, اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ فاطمہ, فانوس علی ہے. جو پہنچ رہے ہیں آپ جی, حیدری. سلامت رہے, سلامت رہے جی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. عزیزان کرام, اللہ نے اپنے نور کی مثال بھی دی تو 14 سے دی ہے. نور علی نور. پھر اللہ فرماتا ہے زیتون لا شرقیت ولا غربیہ. یہ اللہ کا جو نور ہے بہت خوبصورت ہے, اس کی روشنی بھی پاک ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے.
پوچھا بتائیے یہ جو اللہ نے مثال دی ہے نہ شرقی ہے نہ مشرقی نہ مغربی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. تو کہا یہ ایک کے بعد ایک امام، اور کہا یہ جو اللہ نے مثال دی ہے کہ مصباح ہیں یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یہ امامہ، تو سارے ائمہ کا پنجتن کا تذکرہ وہاں ملے گا. تو اب کیا کیا اللہ نے کہا اللہ کے نور کی مثال یہ ہے. توجہ. تو بہت سے مسلمانوں نے کہا ہاں پیغمبر نور ہیں، ہمارے بھی دل میں ایک نور ہوتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. ابے اللہ کا خدا را پہنچ جائیے گا. میں نے کہا تھا کہ میں اہل بیت کے نور کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی بغیر انسان نور کے کچھ دیکھ نہیں پاتا، نور کے بغیر انسان کچھ دیکھ نہیں پاتا. اور اگر آج مادر امیر المومنین کی کہہ لیں کہ وصال کا وفات کا دن ہے مدینے میں آپ کے، تو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد سے متعلق ہے نا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی، اور راویوں میں کون کون ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب، جناب رسول خدا کے چچا، اور مکے والے لوگ. ہم رات میں حفاظت کر رہے تھے کہ اچانک بی بی آئی برقعے میں. نہیں ہے مجمع، ابھی آیت نازل نہیں ہوئی کہ حجاب واجب ہے. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. وہ اور ہوں گے جو انتظار کریں گے آیتیں آئیں تو ہم حجاب شروع کریں. میں جو پریشان بیٹھے معذرت کے ساتھ میں نے کسی کی ماں کا نام نہیں لیا. ان کی مائیں کیسی تھیں؟ میں تو علی کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں. جی خدا کی قسم. بھئی جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو عزیزان گرامی مجمع میرے ساتھ رہے. میں نے نہیں بتایا کس کا کردار کیسا تھا، یا اللہ بہتر جانے کس کی ماں کیسی تھی، یا پھر زیارت عاشورہ جانے. اب میں کیا کروں اگر امام ہی کسی کی ماں کا نام لے کے بھی لعنت کرے؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں لعن اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ تھا، واحد آدمی ہے جس کے باپ اور ماں دونوں کا نام لے کے لعنت کی ہے. اب میرا ممبر اس پاک تذکرے کا قابل ہے، نجس ہستیوں کا میں ذکر نہیں کرتا ہوں، کہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ مرجانہ کے بیٹے پہ لعنت ہو تو خود ہی ڈھونڈ لیجئے گا مرجانہ کون تھی. میں نے نہیں بتایا، نہ میں نے نام بتانا تھا، نہ میں نے پیشے سے بہت سے پہنچ گئے ہوں گے. لکھنؤ والا ہوگا تو پہنچ جائے گا پیشے سے، باقی لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. تو ادھر بھائی آپ خدا را مجھ سے اور جوش نہ دلائیے، مجھے پھر ابھی پاکستان جانا ہے. تو عزیزان گرامی میں جو پیش کر رہا ہوں، میں نے اور نام نہیں لیے ہیں. حضرت حمزہ کی وابن عاقلۃ الاقباط، یہ رسول خدا نے کیوں کہا کلیجہ چبانے والی بیٹی کے، کلیجہ چبانے والی کے بیٹے پہ لعنت ہو؟ یہ کلیجہ چبانے والی سے اتنی نفرت کیوں تھی پیغمبر السلام کو؟ یہ ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ پیغمبر سے سوال کرو کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ اگر وہ ہندہ خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں. جیتے رہیں، جی آپ سلامت رہیں، آپ جی ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، کہ اس کا کردار ایسا تھا. تو میں نے دیکھے اب روایت خدا را مکمل کر لے. اللہم صلی محمد وآلہ. توجہ فرمانے میرے سارے بھائی. جانے کے نام میں الفاظ یہ ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں. تو اب سارے جو مرد تھے وہاں پہ جو حفاظت کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عباس سے سوال کیا، جناب پیغمبر اسلام کے چچا سے. کہا بھئی یہ کون خاتون ہے؟ کہا لباس بتا رہا ہے ہمارے خاندان سے. جو پہنچ گئے تو کہا برقع صرف بنی ہاشم کی خواتین لیتی، ابھی آیت نازل نہیں ہوئی، حجاب واجب ہے، ڈھانپو اپنے آپ کو. یہ تو اللہ نے کہا نا کہ ڈھانپو. توجہ، تو کچھ تھی نا جو نہیں ڈھانپتی تھی. عزیزان گرامی ابھی آیت نہیں ہے، خدا کی قسم روایات میں ہے اعلان رسالت سے پہلے سے بنی ہاشم کی خواتین برقع لیتی تھی، حجاب کرتی تھی. جناب خدیجہ کا برقع پکڑ کے چلنے والی بیویاں تھی. نہیں ہے مجمع.
مردوں کے لیے مکروہ کے اتنے لمبے کپڑے نہ پہنو، زمین پہ خط کھینچے. کہا یا رسول اللہ یہ مردوں کیوں کہا؟ کہا کیونکہ مستورات کے لیے یہ حکم نہیں ہے. برقعے پہنا کرتی تھی جو زمین پہ خط کھینچتے تھے. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ تو خدا قسم حضرت خدیجہ برقع پوش بی بی تھی، جناب فاطمہ بنت اسد پردہ دار بی بی تھی. میں خدا گواہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، مجھے جوش دلائے چلے جا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی آئیں بی بی، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے سب سے کہا، مردوں سے جو حفاظت کے لیے رات میں کھڑے تھے، کب لباس بتا رہا ہمارے خاندان سے، کہا رات کے اس پہر میں طواف کرنے آئی ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں؟ انہیں کون بتائے یہ فاتح خیبر کی ماں ہے. تو کہا انہیں کوئی خوف نہیں، کہا نہیں طواف کرنے دیجئے. اب کہتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں بی بی نے طواف کیا. صبح 13 رجب ہے، فجر سے پہلے علی آنے والے ہیں، نہ بی بی کو کوئی درد ہے نہ تکلیف ہے. اگر علی کی ماں بھی تکلیف میں ہو تو علی مشکل کشا کیسے؟ بھائی پہنچ جائیے گا، بھائی جیتے رہیے. بھائی مجمع جس محبت سے سننا چلتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ بی بی نے طواف کیا. بی بی طواف کرنے کے بعد رک گئیں. کہاں؟ رکن یمانی پہ. بعد والا جو رکن ہے 4 کونے خانہ کعبہ، کتنے؟ 3 کونے والی بھی ہوتی ہیں عمارتیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں قبلہ بتائیے. تکون بھی ہوتی ہیں، 5 کونے والی بھی ہوتی ہیں، 8 کونے والی عمارت بھی ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی ابھی خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، 3 کونے الگ ہیں، 3 رکن اس کے الگ ہیں، ایک رکن الگ ہے. وہ جو رکن الگ نظر آتا ہے نا، وہ ہے رکن یمانی. اس کے فوراً بعد والا جو رکن ہے وہاں پہ ہے حجر اسود. اسی کے بعد ہے دروازہ جو باب ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2 دروازے ہیں. کیسے اس کو پیش کروں؟ جیسے آپ کے بھی 2 دروازے نا، یعنی دروازہ ایک اور دوسرا بند ہوتا ہے. عام طور سے ہوتا ہے نا بعض کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے. جو جناب ابراہیم نے لگائے تھے نا 2 دروازے، ابراہیم و اسماعیل جو پہنچ رہے ہیں، آج تک 2 ہی دروازے ہیں. وہاں باپ بیٹا تھے، ووالد وما ولد. یہ باپ بیٹا اللہ نے ہر جگہ قسمیں کھائی ہیں، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. ایک باپ نے کعبہ بنایا تھا بیٹے کے ساتھ، ایک نے بچایا تھا، ابو طالب و علی نے. یہ باپ بیٹا بہت اہم ہے. میں جلدی چلنا چاہ رہا ہوں. تو اب جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں. اب آپ نے دیکھا خانہ کعبہ پہ جو دروازہ ہے اس پہ تالا لگا ہے. بی بی وہاں گئی ہی نہیں، اس سے پہلے رکن پہ رک گئیں. اب وہاں الفاظ یہ لکھے شیعہ سنی علماء نے، مرحوم غفران معاب نے بھی اپنی کتاب میں یہی الفاظ لکھے ہیں کہ بی بی نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے دیوار پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ دوسرا ہاتھ بلند کرنے کے بعد کہا یا رب البیت والحرم. نہیں ہے مجمع، اعلان رسالت نہیں ہوا، بی بی نے بتوں سے نہیں مانگا. بھئی نہیں ہے مجمع. بی بی جناب فاطمہ بنت اسد نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا رب البیت والحرم، اے اس گھر اور حرم کے رب، تجھے واسطہ میرے جد ابراہیم و اسماعیل کا جنہوں نے تیرا گھر بنایا تھا، اور اس بچے کا واسطہ جو میرے پاس ہے. اب پتہ چلا یہ واسطے دے کے دعائیں مانگنا بدعت نہیں ہے. چلیں گے بھئی، اب تفصیل کا وقت نہیں. آپ جو ہیں بی بی نے ایک مرتبہ واسطہ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی کہ پروردگارہ میری مشکل کو آسان فرما دے. اب صاحب کیا ہو رہا کہ طواف تو لوگ تو تھے نہیں، رات کا وقت تھا. وہ چند مرد حفاظت کے لیے کھڑے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ جہاں جہاں بی بی جا رہی تھی دور دور فاصلے سے وہ بھی سب ساتھ چل رہے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ بی بی کس حالت میں ہے. چادر لے رکھی ہے، سارے مرد پیچھے کھڑے ہیں. کون؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ بنی ہاشم کے کچھ لوگ کھڑے ہیں. ایک مرتبہ بی بی نے یہ دعا کی تو تاریخ میں لکھا کہ فشق، ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہو. وہ سارے مرد چند قدم لے کے پیچھے ہٹ گئے.
آپ کسی بلڈنگ میں ہو, وہاں دیوار میں دراڑ پڑ جائے, نکل جائیں گے یا وہیں بیٹھے رہیں گے؟ کیا پتا میرے بوسے دے, کیا پتا مجھ پہ سجدہ کر لے, پتا نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں, وہیں پہ کام ہو جائے گا. ہر آدمی, کوئی بھی ذی شعور ذی عقل مرد ہوگا فوراً بھاگے گا کہ نکلو یہاں سے. سارے مرد چند قدم لے کے پیچھے ہٹ گئے. ایک مرتبہ بی بی کھڑی رہی, بھاگنے کا تو کام ہے ہی نہیں یہاں. اندر سے آواز قدرت آئی, یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ اندر تشریف لے آئیے. اب وہ پریشان, اندر سے آواز آ رہی, بی بی اندر گئی, دیوار بند, نہیں ہے مجمع. جناب مریم کے لیے اللہ نے فرمایا, اے مریم آپ کے گھر میں عیسیٰ ہوگا. بی بی پہلے سے بیت المقدس کے اندر تھی. آواز قدرت, یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. اخرجی, آپ باہر تشریف لے جائیے, میرے فرشتے لے جائیں گے حفاظت میں. عیسیٰ بیت المقدس کے اندر پیدا نہیں ہوگا. بی بی باہر تشریف لے گئے, لیکن جب مولا علی کی باری آئی, اللہ نے فرمایا, بی بی جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں تھی, آرام کر رہی تھی, شب جمعہ تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بی بی آرام کر رہی تھی, خواب میں دیکھتی ہیں کسی نے کہا, اے فاطمہ کعبہ منتظر ہے. کیا کیا بی بی نے؟ بی بی وضو بجا لائیں اور خانہ کعبہ چل دیں. وضو عبادت سے پہلے کیا جاتا ہے, ولادت سے پہلے نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. بی بی چلی آئیں اور آنے کے بعد بھی مضمون مکمل کر دیا. بی بی تشریف لائیں, جیسی خانہ کعبہ کے اندر گئیں دیوار بند ہو گئے. اب تفصیل کا وقت ہے نہیں. اب دیکھیں پورا مکہ پریشان. صبح ہوتے ہی ان سب نے کہا بھئی اب کیا کریں؟ حضرت عباس سے لوگوں نے پوچھا کیا کریں؟ کہا صبح کا انتظار کر لیتے ہیں. کہا چابی آپ کے پاس ہے, تالا کھول لیں. کہا ابھی دیوار نہیں شک ہو کے جڑی ہے, اللہ نہ کرے ہم نے دروازہ کھولا اور دیواری آ جائے. صبح کا انتظار کر لو, لوگ آ جائیں پھر اکٹھے کھولیں گے. اب پریشان, نیندیں اڑ گئیں, پریشانی کے عالم. جیسی مفتاح کہتے ہیں چابی کو, انہوں نے چابی لگائی, تالا کھل نہیں رہا. جو ساتھ میں لوگ تھے ان کا چابی بدل نہ گئی, کہا ایک ہی چابی ہے, چابی ہمارے پاس ہے. اتنے میں لوگ طواف کے لیے آنے لگے, اور لوگ آنے لگے کہ کیا بات ہے؟ کبھی اس طرح سے ایک بی بی ہیں اس حالت میں ہیں, وہ اندر چلی گئی ہیں. کیسے؟ کہ دیوار سے. دیوار سے کہاں؟ دیوار کھلی, وہ اندر چلی گئی, دیوار بند ہو گئی. یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے وہ وہی گئی. آج تک لکیر مٹی نہیں ہے. علی کا معجزہ آج تک زندہ قائم ہے. تو کہا بھئی آپ کے پاس چابی ہے, کھول لیجئے. کہا وہی مسئلہ ہے, تالا کھل نہیں رہا ہے. اور کسی کو بلا لیجئے. سب آنے لگے. اچھا دیکھیں پورا مکہ پریشان, مرد و زن سب آنے لگے, کھول رہے ہیں, تالا کھل نہیں رہا. جنہیں پریشان ہونا چاہیے وہ گھر سے سکون پہ بیٹھے. پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام, حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ. بھئی آپ دعائیں میں, پروردگارا مجھے میرا بھائی بھیج دے, بھائی بھیج دے. یا رسول اللہ بھائی آ گیا تو آ جائیے. تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ حکم نہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی پریشان ہونا چاہیے تھا جناب حضرت ابو طالب کو, حضرت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ دونوں ہی پریشان نے. بھئی وقت تمام ہو گیا. تیسرے دن تشریف لائے, سارے مجمع کی توجہ. اب مکے سے باہر سے بھی لوگ آنے لگے تھے, سب پہنچ رہے ہیں. کیا بات ہے؟ کبھی ایک خاتون اس حالت میں اندر ہے, تالا کھل نہیں رہا, کوئی اندر جا نہیں سکتا, روشنی ہے نہیں, نہ پانی نہ شربت, کچھ نہیں. کیا کیا جائے؟ کب تک تو مر گئی ہوں. جناب ابو طالب آئے جناب ختمی مرتبت کے ساتھ. اب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. ختمی مرتبت نے تالے کو دیکھا, تالے نے اتر کے قدموں کا بوسہ دیا. لکھا یہ ہے کہ پیغمبر نے دونوں ہاتھ رکھے, دروازے کو کھولا. دیکھا تو ایک سفید لباس میں کالی چادر میں بی بی کھڑی تھی, بچہ گود میں لی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور بی بی نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ بچے کو پکڑ رکھا اور جملہ کہا, یا رسول اللہ بچہ ہے بہت خوبصورت, لیکن 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولے.
میں نے یہ سارا کیوں پیش کیا؟ اب یہ خدا کی قسم میں سارا نہیں پڑھ پایا، اب مصائب پہ آنا ہے، لیکن جملہ سن لیجیے. میں نے کہا تھا یہ ہے نور. دیکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے نور کی. کوئی جناب فاطمہ بنت اسد سے کہے اندر تھا اندھیرا، کھڑکیاں ہیں نہیں، دروازہ کھل نہیں رہا، آپ کو پتا کیسے چلا بچہ خوبصورت ہے؟ تو میرا دل کہتا ہے بی بی جواب دے گی دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے جو خود ہی نور ہو. عزیزان گرامی، کہ ایک مرتبہ جناب ختم مرتبت نے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا چچی اماں میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دیجئے، جس کے لیے محمد باہیں پھیلائے اسے علی کہتے ہیں. کہا چچی اماں میرے، تو خدا کی قسم روایات میں ہے جیسے ہی رسول خدا نے آغوش میں لیا مولا نے آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھول کے فوراً کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ نے سلام کا جواب دیا سرکار ختم مرتبت نے، اور فوراً جملہ کہا خصصتنی للنظر خصصتک للعلم. یا علی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا، میں آنکھیں ہی نہیں کھولوں گا جب تک میرے بھائی رسول خدا نہیں آ جاتے. یا علی وہ جو اللہ نے کہا نا علم محمد کو دوں گا، مدینۃ العلم خصصتک للعلم، اس علم الہی کے لیے میں نے آپ کو مخصوص کیا. اب جسے علم چاہیے ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا. عزیزان گرامی میں نے مکمل کر دیا. میں آج یقین معنی میں وہ ساری باتیں نہیں پڑھ پایا کہ جو تیاری کر کے آیا تھا، وہ روایات کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول خدا کے نور کو خلق کیا اور ان سے عرش کو خلق کیا، پھر مولا علی کو خلق کیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں وہ روایات، پھر آپ کے نور سے جو پنجتن کے نور سے سب کچھ خلق کیا، جنت و دوزخ کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا، سورج و چاند کو خلق کیا، ان کے انوار سے سب کچھ خلق کر دیا. پھر کہا یہ جو کچھ میں نے بنایا یہ آپ کی محبت میں بنایا ہے. 14 کے انوار کو بنایا، امام حسین علیہ السلام. بس عزیزان گرامی یہ انوار ہیں. کل مکمل کروں گا، اب یہ مضمون اب 2-3 دن رہ گئے ہیں. تو عزیزان گرامی یہ انوار ہیں، اور جب دنیا میں آئے ہیں تو حقیقت ہمیں ان کی معلوم نہیں ہے. اللہ نے ان کو ایک خلق کیا، اللہ کی مخلوق ہیں، خاص مخلوق ہیں. مرنے کے بعد ہمیں ان کی عظمت کا اندازہ ہوگا. یہ جو دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا ہے، خاکی لبادہ اڑھایا تاکہ لوگ ان کی معرفت حاصل کریں، انہیں پہچانیں اور ان کے ذریعے اللہ کو پہچانیں. جس کی حجت ایسی ہے وہ اللہ کیسا ہوگا، جس کے 14 ایسے ہیں ان کا خالق کیسا ہوگا، ان کا مالک کیسا ہوگا، اور اس کی محبتوں کا مرکز یہ 14 ہیں. آج بھئی میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہ جملہ جناب مولا کائنات کے اگر میں کیا کرتا، خدا گواہ ہے کہ میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے اگر جملے یہ میں نہ پڑھوں کہ مولا کائنات روتے ہوئے پیغمبر کے گھر تشریف لائے، اور روتے ہوئے میں 5 منٹ میں مکمل کروں گا، 5 منٹ میں اذان ہے، اور پہلی مرتبہ پیغمبر نے دیکھا کہ علی کے سر پہ امامہ نہیں ہے. امامہ اتار دیا، ننگے پاؤں ننگے سر. کہا یا علی میں نے کبھی اس حالت میں آپ کو نہیں دیکھا. کہا یا رسول اللہ الیوم ماتت امی، آج میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، بلکہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. کہا امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھیں جنہوں نے میری ماں کی طرح سے محبت سے مجھے پالا. ہے نا رسول خدا کی حدیث. جناب فاطمہ بنت اسد لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پیغمبر کا بچپنا دیکھا ہے، پیغمبر بچپنے میں کیسے تھے؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا محمد جیسے اب ہیں ویسے ہی بچپنے میں تھے. کہا محمد کو بچپنے سے خرمے پسند تھے. جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد پیغمبر کو پکارتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو کہا کہ بہت خرمے بہت پسند تھے اور نرم خرمہ پسند تھا. تو کہا میں اپنے کھجور کے درختوں سے نا خرمے جو گر جاتے تھے وہ چن کے رکھ دیتی تھی. کہ ایک دن دوپہر میں محمد کو آنے میں تاخیر ہوئی، میں سو گئی، اچانک آنکھ کھلی، میں نے کہا خرمے جمع کر لوں، محمد کے آنے کا وقت ہے. کہ جیسے ہی میں صحن میں گئی میں نے دیکھا محمد درخت سے کہہ رہے نیچے آ جا.
نیچے آ جا، کہا خرمے چونے کا واپس چلا جا۔ بی بی نے وہ معجزات دیکھے ہیں جو کسی نے نہیں دیکھے۔ کہا میں نے محمد کے ساتھ وہ معجزات دیکھے ہیں۔ جناب ختمی، اب اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، بھائی خدا گواہ ہے میں آج کیا پڑھوں، 4 منٹ میں مجھے مکمل کرنا ہے۔ جب جناب مولا کائنات نے کہا نا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں رسول خدا فوراً چل دیے، کہا میں خود اپنی چچی کا جنازہ خود پڑھاؤں گا، خود میں دفناؤں گا۔ آئے کہا ان بیبیوں سے کہو جو کفن دے رہی ہیں میری ابا میری چچی کو کفن میں دے دے۔ رسول خدا کو چچی سے کتنی محبت تھی، اپنی ابا دی کفن میں۔ کہا اتنی بزرگ خاتون جنہوں نے مجھے پالا، میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا آ کے دیکھیے، آپ کے نواسے کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہے، وہاں پہ بھی تو ایک بیٹی رو رہی تھی او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا، ایک بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی میرے بابا کو کفن دے دو، اجرکم اللہ۔ بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، میں پورے بی بی کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ اب ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنی ابا دی کا میری ابا کا کفن دے دیجئے، سفید رنگ کا کفن دیا گیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا یا علی کاندھا دیجئے، سلام اس بی بی پہ جنہیں کاندھا دینے والے محمد و علی تھے، لیکن ہائے مولا حسین، لاشا اٹھانے والے اکیلے مولا سجاد، اور لاشا بھی زخموں سے چور چور۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ، بھئی یہ سن لیجئے گا، وسائل الشیعہ کی روایت ہے، رسول خدا نے صرف 2 ہستیوں کے جنازے پہ 70 تکبیرات پڑھی ہے۔ ہمارے ہاں جنازے میں 5 تکبیرات واجب ہیں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھ، 5 تکبیرات واجب ہیں۔ روایت میں ہے حضرت حمزہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پہ پیغمبر نے 70 تکبیرات پڑھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بار بار جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ وہ بی بی ہے جس نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ کعبے میں جو ولادت کے لیے بی بی جائیں، پیغمبر نے 70 تکبیرات پڑھی جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے۔ بس بھئی اب میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اور خود جنازہ پڑھانے کے بعد جنت البقیع میں، آپ جانتے ہیں نا ایک جنازہ دینے والا ہوتا ہے، دوسرا جنازہ لینے والا ہوتا ہے۔ جب مولا سجاد نے لاشا اٹھایا تھا نا، تو ایک مرتبہ آواز دی تھی یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، پھر کہا تھا یا جدہ یا امیر المومنین، اے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے، اے میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے۔ تو کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے۔ جب مولا سجاد قبر میں اترے تو ایک بی بی پاس کھڑی تھی، کہہ رہی تھی سجاد آہستہ، لاشا آرام سے لیجئے گا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور۔ بس بھئی رسول خدا نے خود جناب فاطمہ بنت اسد کا جسد مطہر اٹھایا، اور ایک مرتبہ مولا علی کو قبر میں کہا کہ یا علی مجھے قبر میں لاشا دیجئے، میں قبر میں خود اتروں گا۔ جیسے قبر میں اترے، آخر جملہ ہے، اذان ہو رہی ہے، جیسے ہی مولا نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر ہاتھ لگا کے اذان ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ کل مکمل کروں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ غزہ میں حالات خراب ہے، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، پروردگارہ ایران کی حفاظت فرما، ہمارے فقہاء کی مراجعوں کی حفاظت فرما، رہبر کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہندوستان پاکستان میں حالات خراب ہیں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ میں، سب کی حفاظت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور سے مرحوم شبیر جمانی کہ جن کے بیٹے جواد جمانی نے آج کی افطار کا اہتمام کیا۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔